أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ یہ سورہ احزاب کی 3 آیات ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 41 سے 43 تک۔ اور یہ جو سورۃ احزاب ہے یہ مدنی سورت ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، اور صبح بھی اور شام کو بھی اس کی بہت زیادہ تسبیح کیا کرو۔ سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند خطبات میں نے
ختم نبوت یا اجرائے نبوت حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے میں نے پڑھے ہیں۔ اور آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ ختم نبوت یا اجرائے نبوت حقیقت کیا ہے۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے یہ حصہ پنجم ہے اسی موضوع کے حوالے سے، اور اس آج کے خطبہ جمعہ جو ہے اس کا سب ٹاپک اس طرح ہے کہ امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا مقام با مرتبہ۔ خاکسار آج کا جو خطبہ جمعہ ہے یہ موضوع جو ہے اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا، کیونکہ اگر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مقام با مرتبہ کے حوالے سے سب باتیں میں نے اس خطبہ جمعہ میں بتائیں تو اس سے خطبہ بہت طویل ہو جائے گا، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی آج کا خطبہ جمعہ جو ہے حصہ پنجم جو ہے اس میں خاکسار سامعین کے آگے ایسے تحریریں پیش کرے گا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ملفوظات میں سے، آپ کی اشتہارات میں سے، یا آپ کے روحانی خزائن جو ہیں ان میں سے، جن میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے نبی یا رسول ہونے سے انکار کیا ہے۔ تو آئندہ خطبہ جمعہ جو ہوگا، جو حصہ ششم ہوگا، تو اس میں خاکسار پھر ایسے حوالہ جات، ایسی اقتباسات مرزا غلام صاحب کی پیش کرے گا سامعین کے آگے، جن میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے بانگ دہل اپنے آپ کو پچھلی صدی جو ہجری تھی 14ویں صدی ہجری کے سر پر اپنے آپ کو نبی اور رسول قرار دیا ہے۔ اس کے حوالے سے میں سامعین کو ابتداً بتا دیتا ہوں کہ خاکسار کا 12 ستمبر 2025 کا جو خطبہ جمعہ تھا وہ موضوع یہی ہے کہ ختم نبوت یا اجرائے نبوت حقیقت کیا ہے۔ یہ حصہ اول تھا اور اس کا سب ٹاپک ختم النبیین کے بعد نبی کیسا، اور اسی طرح آگے پھر 19 ستمبر 2025 کو خطبہ جمعہ جو میں نے دیا وہی موضوع ہے اور حصہ دوم ہے۔ تو اس کا سب ٹاپک اس طرح تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم سے متعلق بعض شبہات اور ان کا ازالہ، اور 26 ستمبر 2025 کو اسی موضوع پہ جو خطبہ دیا وہ حصہ سوم تھا اسی موضوع کے حوالے سے، اور اس کا سب ٹاپک اس طرح تھا کہ ایز خاتم النبیین کی تفسیر جید بزرگان امت با ائمہ سلف کے ارشادات کی روشنی میں۔ اور گزشتہ خطبہ جمعہ 3 اکتوبر 2025 کا اسی موضوع پہ میں نے دیا تھا کہ ختم نبوت یا اجرائے نبوت حقیقت کیا ہے، حصہ چہارم تھا، اور اس کا جو سب ٹاپک تھا عید خاتم النبیین کی وضاحت احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ تو یہ تو گزشتہ خطبات تھے 4 دن کا، جن کو میں پڑھ چکا ہوں۔ میں نے آغاز میں سامعین کو بتا دیا ہے، اگر کس نے میرے یہ خطبات نہ سنے ہوں تو وہ دوبارہ سن سکتا ہے۔ علاوہ اس کے سامنے کرام خاکسار.الغلام.com جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس پہ بہت ساری اس آیت کی کتب بھی موجود ہیں، اور بہت سارے آرٹیکل جو میں نے لکھے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو ان آرٹیکل میں بطور خاص امت محمدیہ میں نبوت کی حقیقت کے حوالہ سے میں آج 4 اپنے مضامین کا ذکر کروں گا۔ تو سامعین اگر پسند کریں، وہ چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اور موضوع یہی ہے ان مضامین میں کہ امت محمدیہ میں نبوت کی حقیقت۔ اس حوالے سے بطور خاص سامعین کو یاد رہے کہ 4 میرے مضمون ایسے ہیں جن میں اس موضوع کے متعلق بڑی تفصیل سے میں نے بتایا ہوا ہے، تو میں ان کا نام لے دیتا ہوں سامعین کے آگے۔ پہلا تو یہ کہ مضمون نمبر 39 یعنی 39، اس کا عنوان اس طرح ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ اور اگلا مضمون جو ہے مضمون نمبر 61، کیا حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ایک نبی تھے۔ اگلا مضمون جو ہے وہ مضمون نمبر 70 ہے، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت۔ اسی طرح مضمون نمبر 101، یہ چوتھا مضمون یا آرٹیکل ہے، اس کا عنوان اس طرح ہے کہ امت محمدیہ میں نبوت کی حقیقت۔ یہ جو میں نے نمبر لیے ہیں نا 39، 61، 70 اور 101، یہ وہ نمبر ہیں جو الغلام.com پر اس وقت میرے آرٹیکل موجود ہیں، تو یہ ان کے نمبر ہیں۔
اس کے بعد سامنے کرام جیسے کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں، ختم نبوت یا اجرائے نبوت حقیقت کیا ہے۔ آج کا جو حصہ ہے حصہ پنجم ہے، اور جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں اس کا سب ٹاپک قصہ ہے کہ امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا مقام با مرتبہ۔ آج خاکسار جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ میں وہ حوالے تحریریں پیش کروں گا سامعین کے آگے جن میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی نبوت یا اپنی رسالت سے انکار کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے غالباً گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی کہا تھا، آج بھی میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے مرسل نبی رسول جو ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ نبی اور رسول ون اینڈ دا سیم۔ جو شخص نبی ہوتا ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے اپنے وقت کا، جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ لیکن امت محمدیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء جو ہیں انہوں نے اس میں فرق ڈال رکھا ہے کہ رسول جو آئے ہیں وہ 313 ہیں، اور نبی عاصم نے فرمایا ہوا ہے کہ مجھ سے پہلے 1,24,000 یا 1,25,000 آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ نبی اور رسول ون اینڈ دا سیم۔ جو نبی ہوتا ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے، اور جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ دوبارہ بتایا ہے تاکہ سامعین کو پتہ لگ جائے، کیونکہ اس کا میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی ذکر کر چکا ہوں۔ آج میں جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ میں ان تحریروں کا ذکر کروں گا جس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی نبوت یا رسالت کے حوالے سے انکار کیا ہوا ہے، نفی مطلب کی ہے کہ میں نبی اور رسول نہیں ہوں، یعنی اپنی تحریروں میں انہوں نے بتایا تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے آپ سب کو کہ دیکھیں نبی اور رسول جو ہوتے ہیں نا، قوموں میں پیدا ہوتے ہیں انسان، یہ وہ انسان ہی ہوتے ہیں جن کو اللہ پھر نبی اور رسول مبعوث فرما دیتا ہے۔ تو یہ پیدائشی طور پر ماں کے پیٹ سے کوئی عالم نہیں پیدا ہوتے، یا مطلب کہ ان کو علم نہیں ہوتا، وہ بھی عام انسانوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کے اپنے بزرگ والدین کے گھروں میں۔ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ نبی اور رسول بننے والے ہیں۔ یہ بھی میں اپنے ذاتی تجربوں کی روشنی میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میری حالات ایسی ہو گزرے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جیسے میرے حالات ہیں ایسے ہی پہلے نبیوں اور رسولوں کے بھی ہوئے ہوں گے۔ ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم آئندہ اپنی زندگی میں نبی اور رسول اللہ تعالیٰ ہمیں مبعوث فرمانے والا ہے، ایسا ان کو کوئی علم نہیں ہوتا۔ ان کو تو اس وقت علم ہوتا ہے جب اچانک اللہ ان پر اپنی وحی اور الہام شروع کر دیتا ہے، اور ان کو مخاطب کر کے اس قوم میں یا اس امت میں یا اس گروہ میں، اس کمیونٹی میں اللہ ان کو بطور رسول بطور نبی کے مبعوث فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ان کو پتہ لگتا ہے، پہلے وہ اس حقیقت سے لا علم رہتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو اس کے بعد سامعین کرام، امت محمدیہ میں مسئلہ نبوت کی روشنی میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی تحریرات اور دعوی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس سے دو باتیں جیسے کہ میں بتا چکا ہوں ثابت ہوتی ہیں۔ یعنی بعض ایسی تحریریں ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کی جن میں حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا انکار کیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے لوگوں کو کہ میں نبی اور رسول نہیں ہوں، میں تو محدث مجدد ہوں۔ لیکن بعض ایسی تحریریں بھی موجود ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کی تحریروں میں جن میں آپ علیہ السلام نے بابانگ بلند اپنی رسالت اپنی نبوت کا اقرار کیا ہے، اور بتایا لوگوں کو کہ میں اپنے زمانے کا نبی اور رسول ہوں۔ عالم اسلام میں غیر احمدی جو مسلمان ہیں وہ تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس لیے جھوٹا جانتے ہیں کیونکہ وہ اپنی لا علمی میں سمجھتے ہیں۔ یعنی غیر احمدی مسلمان یا عالم اسلام میں وہ لوگ جنہوں نے مرزا غلام صاحب کو قبول نہیں کیا، میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ اپنی لا علمی میں سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ کامل شریعت نازل ہو کر دین مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبی یعنی نبیوں کو ختم کرنے والا بنا کر آپ کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ اور حضرت مرزا غلام احمد چونکہ مدعی نبوت تھے، لہذا ہم انہیں نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے ہیں۔
یہ تو یعنی وہ مسلمان جنہوں نے مرزا غلام صاحب کا انکار کیا ان کی بات ہے۔ خاک سار ایسے تمام حضرات کی خدمت میں سامعین کرام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کو ختم خیال کرتے ہیں، نہایت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہے کہ آپ کے ختم نبوت کے عقیدے کو قرآن کریم جھٹلاتا ہے۔ وہ قرآن کریم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیتا ہے، وہی قرآن کریم آن وسلم کے بعد آپ کی پیروی میں امتی یا ذلی اور غلام نبوت کا وعدہ بھی فرماتا ہے۔ نہ صرف قرآن کریم بلکہ احادیث صحیحہ اور علماء ربانی اور بزرگان دین بھی امت محمدیہ میں امتی نبوت کے انعام کو جاری قرار دیتے ہیں، اور قرآن کریم سے محبت کرنے والا اور قرآن کریم پر ایمان لانے والا کوئی بھی شخص قرآن کریم سے ختم نبوت یعنی ہر قسم کی نبوت کے انقطاع کا عقیدہ ثابت ہی نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن کریم تو ایک قسم کی ذلی اور امتی نبوت کی بشارت دیتا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کے دعاوی کے حوالے سے یا آپ کی تحریریں پڑھ کر، وہ اعتراض یہ کر دیتے ہیں کہ ذلی اور امتی نبی پہلے زمانوں میں تو نہیں گزرے۔ تو اس حوالے سے میں گزشتہ خطبات جو میں نے پڑھے ہیں ان میں بھی بتا چکا ہوں، آج بھی بتاتا ہوں کہ دیکھیں پہلے زمانوں میں نہ تو قرآن کریم ایسی کامل کتاب اور کامل شریعت کسی نبی پر نازل ہوئی تھی، اور نہ ہی پہلے زمانوں میں ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی خاتم النبیین نبی گزرا ہے۔ اس لیے پہلے زمانوں میں ذلی، بروزی یا امتی نبوت کا تصور ہمیں نہیں ملتا۔ امت محمدیہ میں کوئی شخص خواہ وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہو یا کوئی اور ہو، اگر وہ نبوت کا مدعی ہو تو اس کے دعویٰ کی صداقت پر تو سوال ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ چونکہ امت محمدیہ میں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے لہذا مدعی نبوت جھوٹا ہے، یہ قطعی طور پر غلط بات ہے۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے ماننے والے یعنی احمدی جو حضرات ہیں، خواہ ان کا قادیانی جماعت سے تعلق ہے، لاہوری سے ہے یا کسی اور فرقہ سے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی آپ کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے مزید 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، بلکہ اب تو 2 سے بھی زیادہ گروہ بن چکے ہیں۔ میں پہلے پرانے جو گروہ ہیں جماعت احمدیہ میں پائے جانے والے یا حضرت مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ان کا میں ذکر کر رہا ہوں، اب تو 2 سے بھی زیادہ گروہ بن چکے ہیں۔ جماعت احمدیہ قادیان حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو امتی، ذلی اور غلام نبی سمجھتی ہے، اور جماعت احمدیہ لاہور آپ علیہ السلام کو صرف مجدد یا محدث اور امام مہدی و مسیح موعود مانتی ہے، اور آپ کی امتی، ذلی اور بروزی یا غلام نبوت کی انکاری ہے۔ دونوں گروہوں میں 1954 سے لے کر آج تک مسلسل یہ نزاع زیر بحث چلی آ رہی ہے، یعنی جماعت احمدیہ لاہور والے اپنے عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں، ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، اور قادیانی جماعت کا اپنا جو عقیدہ ہے وہ اس پہ قائم ہے۔ تو یہ عاجز تو جماعت احمدیہ قادیان میں ہی پیدا ہوا، اور ظاہر ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان کے جو عقائد ہیں وہ بچپن سے میں بھی سنتا چلا آ رہا ہوں، اسی پر قائم بھی ہوں۔ اور یہ بھی میں ضمنی بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں خدا تعالیٰ کی طرف سے جو مرسل ہوتا ہے نا وہ کسی کا طرفدار نہیں ہوتا، وہ ایسے نہیں ہوتا کہ جس قوم میں پیدا ہوتا ہے یا جس گروہ میں یا جس امت میں یا جس قوم میں پیدا ہوتا ہے یا وہ جس فرقے میں پیدا ہوتا ہے اس کی وہ طرفداری کرتا ہے، ایسا وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مرسلوں کی جو نشانی ہوتی ہے وہ تقوی ہوتا ہے ان کا۔ اللہ متقیوں کو بطور مرسل، بطور معمور من اللہ مبعوث فرماتا ہے، اور متقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی وقت بھی کسی طرح بھی کسی کو طرفداری نہیں کرتے، ایون اپنے گھر میں بھی۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام جب ہمیں واقعہ ملتا ہے قرآن کریم میں تو بالکل وہ ان کا بیٹا نے انکار کیا ان کی اپنے والد کی نبوت کا، تو پھر
اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ التجائیں کی کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ میں تیرے اہل و عیال پر فضل کروں گا، تو اللہ نے بڑا ناراضگی میں حضرت نوح علیہ السلام سے پھر فرمایا تھا جواباً کہ تیرا جو وہ لڑکا ہے وہ ناخلف ہے، غلط ہے، تو اس کے لیے پھر اس قسم کی دعائیں نہ مانگ. تو پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، جیسا کہ قرآن کریم میں ملتا ہے ہمیں بعض صورتوں میں واقعہ. تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا جو بیٹا تھا ناخلف ذرا تباہ و برباد ہو گیا اس عذاب میں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو منکر قوم تھی ان پر پھر نازل فرمایا تھا. سامعین کرام، اب میں انجمن اشاعت اسلام لاہور جو ہے 1901 سے پہلے وہ جو حوالہ جات پیش کرتے ہیں اپنے موقف کے حق میں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نبی یا رسول نہیں تھے بلکہ وہ مجدد محدث امام مہدی یا مسیح موعود تھے، یہ اپنے موقف میں جو حوالے پیش کرتے ہیں اب میں ان کا ذکر کرتا ہوں. اور یہ بھی میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ غالباً 1907 2007 اور 2008 کی باتیں ہیں. کسی میرے دوست نے مجھے جماعت احمدیہ لاہور جو ہے ان کا ایک رسالہ جو انہوں نے اپنی اسمبلی میں یعنی 1974 میں جب پاکستان میں مرزا غلام احمد علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو غیر اسلام قرار دیا تھا، تو اس وقت جماعت احمدیہ لاہور کی طرف سے جو رسالہ یہ جو تحریریں پیش کی گئی تھی اسمبلی کے آگے، تو وہ جو رسالہ ہے اس کا نام ہے آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ، ناشر احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور. تو یہ جو رسالہ ہے اس عاجز کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے الغلام، تو وہاں پر نیوز نمبر 25 پر یہ ملتا ہے. تفصیلاً یہ میں نے آن کیا ہوا ہے وہاں پر. جو بھی دلچسپی رکھنے والے دوست ہیں وہاں سے وہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کا جو موقف ہے اس حوالے سے وہ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. میں نے اسی رسالہ میں سے یہاں پر اپنے مضمون میں حوالے لکھے ہوئے ہیں. پہلا حوالہ اس طرح ہے کہ انجام آتم صفحہ 27 حاشیہ مطبوعہ، یہ جو کتاب ہے 1897 میں ہوئی تھی انجام آتم. موجودہ روحانی خزائن قادیانی جماعت کی جو ہے روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 27 پر یہ الفاظ ہیں مرزا غلام صاحب کے. حضور صاحب لکھتے ہیں، یعنی یہ لاہوری جماعت جو اپنے موقف ہے 1901 سے پہلے جو حوالے وہ پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک حوالہ میں پیش کر رہا ہوں سامعین کے آگے. حضور علیہ السلام لکھتے ہیں، اور اصل حقیقت جس کی میں اللہ رؤوس اشہاد گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ کوئی پرانا نہ نیا. تو یہ دیکھیں نا، ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام صاحب تو بالکل نفی کر رہے ہیں اپنے نبی یا رسول ہونے کی. اور پرانا یا نیا سے مراد بھی یہاں سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی آسم نے اپنی امت کے آگے رکھی ہوئی ہے، اس کے مطابق امت محمدیہ کا کثیر حصہ جو ہے وہی جو موعود موسوی ذکی غلام یا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم موسوی سلسلے کا تھا، اس کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ آسم نے یہ جو پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے کہ وہ آج تک وہ زندہ ہے، آسمان پر اللہ نے اٹھا لیا، وہاں پر آخری زمانے میں وہ بجسم عنصری زندہ نازل ہوگا اور پھر دین اسلام کے غلبے کی راہیں استوار کرے گا. یہ ساری باتیں ہیں، عقائد ہیں امت محمدیہ کے جو کہ غلط ہے. میرے عقیدے کے مطابق ان میں کوئی حقیقت نہیں، یہ قرآن کریم کے خلاف باتیں ہیں. لیکن وہی ہے نا کہ جب عقائد انسانوں کی اطوار میں عادات میں داخل ہو جاتی ہیں یا وہ عقائد جو لے کر وہ پیدا ہوتے ہیں ان کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جو نیک نیت ہوتی ہیں، جن کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں پر ہمارا ایمان ہمارے اعمال کا حساب ہوگا اور ہم جواب دیں گے. تو وہ
اس قسم کے عقائد جو پیدائشی لے کر پیدا ہوتے ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ جو حقائق اور سچ ان کو نظر آتا ہے اور ان کو حق یقین حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اس پہ ڈٹ جاتی ہیں، بے شک وہ عقائد جو بھی پیدائشی ان کے تھے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میں نے ایک حوالہ پیش کیا ہے مرزا غلام صاحب کا۔ دوسرا حوالہ اس طرح ہے کہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 255، یہ جو حوالے ہیں یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 جو میں نے کہا ہے یہ قادیانی جماعت کے جو مجموعہ اشتہارات وہ میں پڑھ رہا ہوں، اور 23 اکتوبر 1891 کو یہ لکھا گیا تھا۔ صفحہ 10 پر یہ حضور صاحب کا یہ جو الفاظ میں پڑھوں گا وہاں پر ملتے ہیں ہمیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں میں مفصل ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقرار اس خانہ خدا مسجد میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اب دیکھیں نا یہ جو الفاظ ہیں مرزا غلام صاحب کے ہیں، میں نے حوالے پڑھ دیے ہیں، تو یا جب لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں تو وہ تو پھر ظاہر وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب نے تو نبوت کا دعوی نہیں کیا، حالانکہ باتیں کچھ اور ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ میں نے شروع میں کہا ہے کہ میں مکمل باتیں بتاؤں گا ساری حضرت مرزا غلام صاحب کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے، تو خطبہ بہت طویل ہو جائے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ اتنا طویل خطبہ پڑھوں، مختصر خطبہ ہونا چاہیے۔ اور میں نے حضرت مرزا غلام صاحب کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے اپنے خطبہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ آج کا خطبہ حصہ پنجم ہوگا، آئندہ جو خطبہ جمعہ ہوگا وہ حصہ ششم ہوگا، تو اس میں پھر آپ دیکھیں گے جو میں تحریریں پڑھوں گا تو وہ ان تحریروں میں یہ جو عبارتیں اب میں پڑھ رہا ہوں ان کی نفی موجود ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کیونکہ خدا تعالیٰ کے مرسل جو ہوتے ہیں نا نبی، وہ بھی انسان بشر ہوتے ہیں، وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں جیسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ایسا ایسا پیدا ہونے کے بعد اپنے ماحول سے علم سیکھتے ہیں، پھر ایسا ایسا بعض نبیوں کو ہو سکتا ہے کہ اپنے اپنے زمانوں میں درس و تدریس کی موقع مل گئے ہوں تو وہاں پر بھی وہ پڑھے ہوں جا کر، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو مامور اور مرسل منتخب کرتا ہے یا بناتا ہے ان کو اللہ وحی اور الہام کے ذریعے علم دیتا ہے۔ ایک اور حوالہ میں پڑھتا ہوں اسی حوالے سے، یہ بھی مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 230 231 پر یہ الفاظ ہیں، اور یہ جو صفحہ 10 میں کہہ رہا ہوں نا یہ وہ صفحہ ہے کہ رسالہ آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ، یہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کا یہ جو رسالہ جس کی میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس کا صفحہ 10 ہے، اور مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 230 231 قادیانی جماعت کا جو مجموعہ اشتہارات اس کا حوالہ ہے۔ حضور صاحب فرماتی ہیں سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت و رسالت کو کاذب و کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں یہ حوالے جب کوئی آدمی پڑھتا ہے دیکھتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر یہ ساری انسانوں کی آزمائشیں ہیں، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ایسے نبی اور رسول گزرے ہیں میرے عقیدے کے مطابق کہ جس کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بڑی آزمائش رکھ دی، اور اکثر میں بتا چکا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ نبوت اور رسالت کا یہ جو موضوع ہے اس حوالے سے مرزا غلام صاحب کے بہت سارے حوالے ایسے ہیں جن میں آپ علیہ السلام نے اپنے نبی یا رسول ہونے کا انکار کیا ہے، اور پھر بہت سارے ایسے حوالے اور تحریریں موجود ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کی جن میں حضور علیہ السلام نے یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے آپ کو نبی اور رسول بابانگ بلند کہا ہے کہ میں اپنے وقت کا نبی اور رسول ہوں۔ اب یہ لوگوں کے آگے جب آتے ہیں تو پھر یہ ان کی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ ان کو ججمنٹ اللہ نے کرنی ہے، ان کی بھی وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یا کیا عقیدہ اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنے نفس سے خالی ہو کر
ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر حقیقت کو پا لیتے ہیں. اللہ بھی ان کی مدد فرماتا ہے. لیکن جو نفس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جن کی اپنی دنیاوی خواہشیں ہوتی ہیں تو پھر وہ ایسی عقائد یا ایسے تحریروں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں جن سے ان کے مقصد پورے ہوتے ہیں. تو بہر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے اور ان کو سمجھ دے، کیونکہ یہ 4 دن کی زندگی عارضی ہے. ہم نے باہر مرنا ہے، مر کے اللہ کے پاس جانا ہے. وہ دائمی زندگی آگے ہوگی. تو وہ دائمی زندگی جو آگے ملنے والی ہے موت کے بعد، وہ زندگی بہتر ہونی چاہیے. اس میں اگر کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے تو وہ ایک کامیاب انسان ہے. یہ زندگی جو ہے 50 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی، اگر مطلب کہ جس قسم کی بھی ابتلاؤں میں آزمائشوں میں گزر جائے تو بہرحال یہ تو ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اصل جو زندگی ہے وہ دائمی وہی ہے موت کے بعد والی. ایک اور حوالہ پڑھتا ہوں، آسمانی فیصلہ کتابچہ ہے حضور صاحب کا، اور روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 313. اور وہ جو رسالہ ہے وہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کا، وہاں پہ 10 صفحہ پر یہ ملتا ہے. حضور اسلام لکھتے ہیں، میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. اور کتنے سخت حوالے ہیں، مرزا غلام صاحب کی الفاظ ہیں. اب یہ مسئلہ مرزا غلام صاحب کے ماننے والا میں بھی پڑ گیا کہ کچھ لوگ اس قسم کے حوالے لے کر بیٹھ گئے، انہوں نے پکڑ لیے. اور کچھ لوگ ہیں، آئندہ خطبہ جو ہوگا اس میں میں ذکر کروں گا ان حوالوں کا، کہ جس میں مرزا غلام صاحب نے بانگ بلند اپنے آپ کو نبی اور رسول کہا ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں. اب کچھ لوگ ان حوالوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حق اور سچ ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے وجود میں بطور خاص انسانوں کا بڑی سخت آزمائش اللہ نے لی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ سب لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہوں اور کوئی بھی انسان ایسا نہ ہو کہ جو اس ہدایت سے محروم ہو جائے اور اللہ کی سزا کا مورد ہو جائے. ایک اور حوالہ سن لیجئے. یہ ازالہ ہم 1891 میں یہ شائع ہوا تھا کتابچہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 320 پر یہ الفاظ ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے. اس طرح ایک اور حوالہ اس طرح ہے کہ یہ جو رسالہ آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ، یہ ناشر احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور صفحہ 10 پر ہے، اور وہاں پر لکھا نہیں ہوا، میں اپنے مضمون میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ کہاں سے حوالہ لیا گیا ہے. بہرحال حضور صاحب فرماتے ہیں، نبوت کا دعویٰ اس طرف سے بھی نہیں، صرف ولایت اور مجددیت کا دعویٰ ہے. ایک ضمنی سی بات میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو رسالہ آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ نا، یہ جو جماعت احمدیہ لاہور جو ہے، انہوں نے جو اسمبلی میں پیش کیا تھا اپنا موقف، اس میں بعض ایسے حوالے ملتے ہیں. 2 چیزیں ان میں دیکھی ہیں. میں بڑی دیانتداری سے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بعض جگہ پر حوالے الفاظ لکھے ہوئے ہیں لیکن آگے حوالہ نہیں دیا ہوا. یہ بات درست نہیں ہے. جب کوئی علمی بات ہو اور عقیدے سے متعلق کوئی بات ہو یا کسی مدعی کی مقام و مرتبہ کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو وہاں پر جو حوالہ دیا جائے وہاں پر چاہیے کہ وہاں پر حوالہ دیا جائے. میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں اور میرے مضمون نمبر 39 میں یہ چیزیں لوگ پڑھیں گے تو وہاں پر وہ بعض ایسے حوالے جماعت احمدیہ لاہور کی طرف سے پیش کیے گئے، وہاں پر آگے حوالہ نہیں ہے. اور پھر یہ بھی بات میں نے پڑھی ہے اور میں نے لکھا بھی ہے کہ بعض تفصیلی مثلا اشتہار جاری کیے مرزا غلام صاحب نے، ان میں سے بعض جگہ پر حضور صاحب نے اس اشتہار میں اپنی نبوت کا انکار کیا ہے کہ میں نبی اور رسول نہیں ہوں، اور اسی اشتہار میں مرزا غلام صاحب نے اپنے آپ کو نبی اور رسول بھی قرار دیا ہوا ہے. اس قسم کے جو حوالے ہیں ملتے ہمیں مرزا غلام صاحب کی تحریروں میں یا اشتہارات میں، تو جو پیش کرنے والے ہوتے ہیں حوالے، ان کو چاہیے کہ دیانتداری کے ساتھ بحیثیت مجموعی وہ حوالے سارے درج کریں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جماعت احمدیہ لاہور کی طرف سے یہ جو رسالہ آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ، اس میں سے پورا حوالے نہیں درج کیے گئے، مطلب کہ
چونکہ ان کا موقف ہے مرزا غلام صاحب نبی اور رسول نہیں تھے، مجدد اور محدث تھے، انہوں نے ایسے حوالے پیش کیے ہیں کہ جہاں پر مرزا غلام صاحب نے اپنے آپ کو مجدد یا محدث فرمایا ہوا ہے، نبی یا نبوت اپنی رسالت سے انکار کیا ہوا، تو یہ درست باتیں نہیں ہیں۔ انسان کو چاہیے بحیثیت مدنی جو چیز ہمیں ملتی ہے کسی اشتہار میں، مرزا غلام صاحب کی اشتہار میں، تو وہ جو موقف ثابت ہوتا ہو وہاں پر وہ ہمیں لکھیں، اور اس طرح پھر نا لوگ پھر گمراہ نہیں ہوتے۔ اگر ہم یک طرفہ اپنی ذات کے متعلق جو ہم بہتر سمجھتے ہیں یا جو ہمارا عقیدہ ہے، موقف ہم اختیار کر چکے ہیں، اس کے متعلق وہ چیزیں نکال کے پیش کرتے رہیں اپنے رسالوں میں، تو یہ بددیانتی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ میں پڑھتا ہوں، یہ جو ہے کتاب البریہ صفحہ 182 پر یہ الفاظ ہیں، یہ جو رسالہ آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ کے صفحہ 11 پر یہ الفاظ ملتے ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں ہمارے مخالف جب اس بحث میں عاجز آ جاتے ہیں تو افتراء کے طور پر ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، انجمن اشاعت اسلام لاہور والوں تو یہی حوالے پیش کرنے ہیں، کیونکہ وہ ان کا اپنا موقع جو یہ ہے۔ تو مرزا غلام صاحب ان کے ان حوالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صاحب نے ٹوٹلی اپنی نبوت کا انکار کیا ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ تو آگے میں ایک دو تین اور حوالے میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ جو حوالے جو میں اب پڑھوں گا، یہ حوالے جو رسالہ جو ہے لاہوری جماعت کا آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ، اس میں نہیں یہ حوالے ملتے، لیکن یہ جو میں حوالے اب پڑھوں گا ان میں بھی مرزا غلام صاحب نے اپنی نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہوا ہے۔ تو چونکہ اس رسالہ میں نہیں ہے، میں نے اپنے طور پہ، چونکہ میں نے پورا روحانی خزائن مجموعہ اشتہارات سارا ملفوظات پڑھے ہوئے ہیں اور بڑی دیانتداری کے ساتھ تحقیق کی ہے، اور میں اس لیے ایکسٹرا یہ 3 حوالے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں سامعین کو، تاکہ انجمن اشاعت اسلام لاہور والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں، بزرگ ہیں، وہ یہ نہ کہیں کہ کوئی عبدالغفار جمبا اپنے خطبہ میں کوئی جانبداری کر رہا ہے۔ میں جانبداری نہیں کرنے والا انسان۔ تو یہ حوالے اس طرح ہیں کہ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، ازالہ و ہم کتاب ہے آپ کی، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 431۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔ یہ ایت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک اور میں پڑھتا ہوں ان کا حوالہ حضرت مرزا غلام صاحب کا۔ یہ اس طرح ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں، مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 313 اور 314۔ حضور صاحب فرماتے ہیں مجھے نبوت حقیقی کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں کتاب ازالہ ہم کے صفحہ 137 میں لکھ چکا ہوں، میرا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ سو میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہوں اور ان کے دلوں پر یہ الفاظ شاک ہیں، تو وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرما لیں۔ اسی طرح ایک اور حوالہ میں پڑھتا ہوں کہ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 297 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ یہ جو میں نے حوالہ پڑھ رہا ہوں نا، تیسرا حوالہ، یہ جماعت احمدیہ جو لاہور ہے ان کا جو رسالہ آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ، اس میں یہ حوالے نہیں ہیں۔ میں اپنے طور پر ایکسٹرا لوگوں کو پڑھ کر سنا رہا ہوں حضور صاحب کے الفاظ، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت سے انکار کیا ہوا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تو وہ ابھی میں نے پڑھے ہیں حوالے کہ 1901 کے بعد، 1901 سے پہلے کے جو حضور صاحب کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کے بیانات ملتے ہیں،
وہ تھے، اور 3 میں نے زیادہ پڑھ کے سنا دیے جو کہ جماعت احمدیہ لاہور کے وہ جو رسالہ ہے اس میں وہ نہیں ہے۔ اب میں چند ایسے حوالے حضرت مرزا غلام صاحب کے پڑھ کے سناؤں گا سامعین کو، کہ جو انجمن اشاعت اسلام لاہور والوں نے 1901 کے بعد حضور صاحب کی تحریروں سے لے کر اپنے رسالہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا حوالہ اس طرح ہے کہ ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 216، اور جو رسالہ آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ ہے اس کے صفحہ 11 پر یہ الفاظ ملتے ہیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ خاکسار کا جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے الغلام.com، وہاں پر نیوز نمبر 25 پر یہ رسالہ آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ، تو وہاں پر سامعین جو ہیں وہ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، پورا وہ رسالہ موجود ہے۔ تو اس لیے میں بڑی اختصار کے ساتھ روحانی خزائن یا مجموعہ اشتہارات جو جماعت احمدیہ قادیانی کا ہے جہاں سے یہ حوالے پیش کیے گئے ہیں وہی میں پڑھوں گا کیونکہ تاکہ وقت بچے۔ اگلا حوالہ اس طرح ہے کہ حضور صاحب فرماتے ہیں، پھر یہ حوالہ بھی ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 216۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اب اس تمام تحریر سے مطلب میرا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے ایسا کوئی دعویٰ نہیں۔ یہ 1901 کے بعد کے حوالے ہیں جو جماعت احمدیہ لاہور پیش کرتی ہے۔ اگلا حوالہ، یہ حوالہ نمبر 10 ہے، میں کسی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ الحکم 24 جنوری 1904۔ اسی طرح 11واں حوالہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ حقیقت الوحی 1907 میں یہ لکھی گئی تھی، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 406۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک اور نادانی یہ ہے کہ جاہل لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ یہ ان کا سراسر افتراء ہے۔ اگلا حوالہ اس طرح ہے کہ حقیقت الوحی کا یہ حوالہ، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503، اور یہ کہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے کس قدر جہالت، کس قدر حماقت اور کس قدر حق سے خروج ہے۔ 13واں حوالہ اس طرح ہے کہ میں نے قرآن شریف سے ایک زبردست طاقت پائی ہے، میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ایک عجیب خاصیت دیکھی ہے جو کسی مذہب میں وہ خاصیت اور طاقت نہیں، اور یہ مرتبہ اس کا مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ کہ مرتبہ اس کا مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے، چنانچہ میں اس عمل میں صاحب مشاہدہ ہوں۔ یہ جو حوالہ ہے رسالہ آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ، اس کا حوالہ وہاں پر نہیں دیا گیا۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو رسالہ آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ لاہوری جماعت کا جو رسالہ ہے اس میں بعض ایسے تحریریں پیش کی گئی ہیں جہاں پر حوالے نہیں دیے گئے، ان میں سے یہ حوالہ جو ہے میں نے ابھی پڑھا ہے، تو سامعین دیکھ لیں گے کہ وہاں پر حوالہ نہیں دیا گیا۔ 14واں حوالہ اس طرح ہے کہ میری کتابوں میں یہودیوں کی طرح معنی معرف و مبدل کر کے اور بہت کچھ اپنی طرف سے ملا کر میرے پر صدہا اعتراض کیے گئے ہیں کہ گویا میں ایک مستقل نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اور قرآن کو چھوڑتا ہوں، اور گویا میں خدا کے نبیوں کو گالی نکالتا ہوں اور توہین کرتا ہوں، اور گویا میں معجزات کا منکر ہوں، سو میری یہ تمام شکایت خدا تعالیٰ کی جناب میں ہیں۔ یہاں پر بھی حوالہ نہیں دیا گیا۔ یہ وہ جو رسالہ آئین پاکستان اور مسلمان فرقہ احمدیہ وہاں پہ وہ پڑھ لیں۔ اسی طرح 15واں حوالہ جو 15واں ہے وہ اس طرح ہے، یہ خط بنام اخبار احمدیہ 23 مئی 1908، اور وہ جو رسالہ احمدیہ مسلمان فرقہ احمدیہ کا صفحہ 12 پر یہ ملتا ہے ہمیں حوالہ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ الزام جو میری ضمن لگایا جاتا ہے کہ گویا میں ایسی نبوت جس سے مجھے اسلام سے کچھ تعلق نہیں باقی رہتا، اور جس کے معنی یہ ہیں کہ میں مستقل طور پر اپنے تئیں ایسا نبی کہتا ہوں کہ قرآن شریف کی پیروی کی حاجت نہیں رکھتا، اور اپنا علیحدہ قبلہ بناتا ہوں اور شریعت اسلام کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہوں،
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء اور مطابعت سے علیحدہ ہو جاتا ہوں۔ یہ الزام صحیح نہیں، بلکہ ایسا دعویٰ نبوت کا میرے نزدیک کفر ہے۔ نہ آج سے بلکہ اپنی ہر ایک کتاب سے ہمیشہ سے یہی لکھتا آیا ہوں کہ اس قسم کی نبوت کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں، اور یہ سراسر تہمت ہے۔ یہ جو 23 مئی 1908 کا ابھی میں نے خط بنام اخبار عام، یہ جو حضور صاحب کے میں نے ابھی الفاظ پڑھے ہیں نا، اسی خط میں یا اسی اشتہار میں آگے حضور صاحب نے اپنے دعوے کا بابانگ بلند ذکر کیا ہوا ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں، لیکن شروع میں حضور صاحب نے یہ عبارتیں لکھی ہیں۔ تو اس سے لوگ جو ہیں نا تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو مرزا غلام صاحب کی نبوت تو جو رسالت ہے اس کا کہتے ہیں کہ وہ نہیں ان کا دعویٰ تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی اور رسول تھے اپنے وقت کے نا۔ تو اس طرح پھر تقسیم ہو جاتی ہے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں۔ سامعین کرام، احمدیہ انجمن اشاعت لاہور نے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کو غیر نبی اور غیر رسول ثابت کرنے کے لیے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی تحریروں میں سے یہ جو 15 حوالے دیے ہیں جن کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں، ان سے متعلق ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ متلاشی حق کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حوالے کو اس کے سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھ کر اس کے متعلق فیصلہ کرے کہ حوالہ سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ ایک دو فقرے پڑھ کر یا پیش کر کے اگر کوئی انسان اپنا موقف پیش کرتا ہے، عقیدہ ظاہر کرتا ہے لوگوں پر، یہ درست نہیں ہے۔ پورے سیاق و سباق کے ساتھ اس حوالے کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت مرزا غلام صاحب کی اپنی تحریروں میں کس قسم کے نبوت کے وہ مدعی ہیں اور کس قسم کی نبوت کا وہ انکار رہے ہیں، یہ بھی انسان کو چاہیے کہ فیصلہ کرے، کیونکہ جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مرزا غلام صاحب کی تحریروں میں اپنی نبوت اور رسالت سے انکار بھی موجود ہے، ایسے حوالے بھی موجود ہیں، تحریر موجود ہیں، اور اپنے آپ کو نبی اور رسول بھی انہوں نے بابانگ بلند فرمایا ہوا ہے، ایسی تحریر بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے سامعین کو چاہیے کہ پورا جو بھی حوالہ ملے ان کو، اس کا سیاق و سباق بھی دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ اس حوالے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جیسا کہ براہین احمدیہ میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنے جو الہامات تحریر فرمائے ہوئے ہیں سامعین کرام، ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح رنگ میں آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، اور براہین احمدیہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو نبی اور رسول کے نام سے پکارتا رہا۔ لیکن یہ بات یاد رہے، یعنی لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے یا ان کو معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے علم میں عالم اسلام میں مروج اور معروف نبی اور رسول کی یہ تعریف تھی اس وقت کہ نبی اور رسول وہ ہوتا ہے جو نہ صرف سابقہ شریعت کو منسوخ قرار دیتا ہے بلکہ بذات خود صاحب شریعت بھی ہوتا ہے، وہ کسی سابقہ نبی کا امتی بھی نہیں کہلاتا۔ تو یہ اس وقت جب مرزا غلام صاحب نے یہ تحریریں لکھی تھیں یا اپنا انہوں نے دعویٰ پیش کیا تھا لوگوں کے آگے، اس وقت ان کا یہ موقف تھا، وہ سمجھتے تھے۔ اور اس حوالے سے جو ان کی تحریر ہے وہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں سامعین کو۔ مثال کے طور پر یہ الحکم جلد 3 نمبر 29 1899 کے حضور اسلام کے الفاظ ہیں۔ یہ جو میں الفاظ پڑھوں گا تو اس میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت مرزا غلام احمد اسام نے جہاں جہاں بھی اپنی نبوت اور رسول ہونے سے انکار کیا، اس کی وجہ کیا تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت یا شاید آج بھی ہو امت محمدیہ میں نبی اور رسول کی جو انہوں نے ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے، اس کے مطابق مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ میں نبی اور رسول نہیں ہوں۔ تو کس طریقے سے وہ نبی اور رسول تھے انہوں نے اپنا موقف بتایا ہوا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں چونکہ اسلام کی اصطلاح میں یہ بڑی ضروری حوالہ ہے، تفصیل تو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریروں میں اپنے جو ان کا دعویٰ تھا یا اپنا عقیدہ تھا
انہوں نے کس طریقے سے بابانگ بلند دنیا کے آگے رکھا ہے، وہ اس کا ذکر تو میں انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں کروں گا۔ یہ جو حوالہ جس کا میں ابھی ذکر کروں گا تو یہ بڑا ضروری ہے حوالہ لوگوں کے یعنی حق اور سچ پانے کے لیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کی یہ معنی ہوتے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح سے مراد وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں امت محمدیہ میں، چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کی یہ معنی ہوتی ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں، یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفاضہ کسی نبی کے خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس جگہ بھی یہی معنی نہ سمجھ لیں۔ تو یہ حضور اسلام کے جو الفاظ ہیں حقیقت کو پانے کے لیے کافی ہیں کہ مرزا غلام صاحب نے اگر اپنی نبوت سے انکار کیا تھا تو وہ کس قسم کی نبوت سے انکار کرتے رہے اپنی تحریروں میں، اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو نبی اور رسول پکارا ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا، تو وہ کس معنی میں انہوں نے کہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل تو آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا سامعین کو، لیکن یہ جو میں نے ابھی حضور اسلام کے الفاظ پڑھے ہیں یہ کافی معنی خیز ہیں، اور اس سے جو متقی انسان ہیں نیک نیت ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریروں میں اپنی نبوت اور رسالت سے انکار کیا تھا۔ اور یہ حوالہ مطلب کہ ہماری مدد کرتا ہے۔ سامعین کرام، اب میں سمجھتا ہوں کہ کن معنی میں یا کس طریقے سے مرزا غلام صاحب نے اپنے آپ کو نبی اور رسول قرار دیا ہے، جیسا کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ خاکسار کا آج کا جو خطبہ جمعہ ہے حضرت مرزا غلام احمد اسلام کا مقام و مرتبہ، آج کا جو ہے حصہ پنجم جو ہے اس میں میں نے زیادہ تر وہی حوالے پڑھے ہیں جن میں مرزا غلام صاحب نے اپنے نبی اور رسول ہونے سے انکار کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ جو ہوگا وہ حصہ ششم ہوگا، یہی موضوع ہوگا کہ ختم نبوت یا اجرائے نبوت حقیقت کیا ہے۔ تو اس میں میں بڑی تفصیل کے ساتھ مرزا غلام صاحب کے ان حوالوں کو پیش کروں گا سامعین کے آگے کہ جن میں مرزا غلام صاحب نے اپنے آپ کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، اور بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ مرزا غلام فرماتے ہیں کہ میں امتی نبی ہوں۔ یا ذلی یا بروزی یہ اصطلاحات کیسے آئی یا کیسے انہوں نے اپنی تحریروں میں استعمال کی ہوئی ہیں، تو اسی پہ میں یہ کافی ہے آج خطبہ جمعہ میں۔ آخر پہ میں یہ ایک برطانیہ کا بڑا مشہور شاعر اور سیاستدان ہو گزرا ہے اور چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گیا تھا، میں اس کا ایک بڑے معنی خیز اور بڑے سنہرے لفظ ہیں ان کے، اور اس سے لوگوں کو سبق بھی مل سکتا ہے اگر کوئی سبق لینا چاہے تو وہ میں چاہتا ہوں پڑھ کر سناؤں۔ جارج گارڈن بائرن کہتے ہیں جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہے، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہے۔ اب میں جو میرے حضرت مرزا غلام احمد السلام کو ماننے والے بہن بھائی اور بزرگ ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ خود ہی اپنے متعلق فیصلہ کر لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ کیا آپ جارج گارڈن بائرن کے الفاظ کے مطابق منافق ہیں، یا آپ احمق ہیں، یا آپ غلام ہیں؟ یہ خود فیصلہ کر لیں، میں کسی کے متعلق کوئی فتویٰ نہیں دیتا۔ علاوہ اس کے سامنے کرام حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اور مجدد گزرے ہیں، مطلب کہ امت محمدیہ کے یہ جو مجددین کی حدیث ہے اس کے مطابق بعض لوگ کسی اور کو اس زمانے کے انسان کو مجدد مانتے ہیں، بعض حضرت امام غزالی کو ہی مجدد مانتے ہیں۔ میرے خیال میں جماعت احمدیہ میں بھی امام غزالی کو ہی مانا گیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی ایک تحریر میں، بڑی قیمتی بات ہے جو انہوں نے فرمائی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی قیمتی باتوں یا الفاظ سے
فائدہ تو وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہو، نیک نیت ہو، نیک نیتی ہو. جو دنیا پرست بن جائیں لوگ، کوئی بھی ہوں، احمدی ہوں، غیر احمدی، مسلمان ہوں، یا عام دنیا عیسائی ہوں یا یہودی، جو بھی ہے انسان، جو دنیا والے بن جاتے ہیں، دنیا انہوں اختیار کر لیتے ہیں، وہ اس قسم کے الفاظ سے پھر فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امام غزالی صاحب نے یہ جو فرمایا ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر کوئی غلطی ہو جائے کسی انسان سے، تو غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں. جب اگر غلطیاں ہو جائیں تو پتہ چل جائے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو ہم اس غلطی کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اکثر اس قسم کی غلطیاں ارباب و اختیار یا قائدین جو ہوتے ہیں فرقوں کے، وہ ایسی ڈالتے ہیں اور ایسی برین واشنگ کرتے ہیں لوگوں کی کہ وہ چھوڑ ہی نہیں سکتے. یعنی ان غلطیوں کو لوگوں کے دل و دماغ میں، عادات میں داخل کر دیتے ہیں. وہ جو باتیں انسانوں کی عادات میں داخل ہو جائیں، ان کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. امام غزالی صاحب فرماتے ہیں، اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں. پھر میں اپنے حضرت مرزا غلام صاحب کو ماننے والے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کو بھی چاہیے کہ امام غزالی صاحب کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور آپ ابن آدم ہی بنے رہیں اور ابن ابلیس بننے سے گریز کریں. جبکہ قادیانی جماعت بطور خاص اور لاہوریوں میں یہی مسئلہ ہے. اس طریقے سے ان کی ذہنی تطہیر کی جاتی ہے ان دونوں گروپوں میں کہ وہ لوگ جن عقائد کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کے متعلق یعنی غور و فکر کرنے کی وہ ضرورت ہی نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو عقائد لے کر پیدا ہوئے وہی ٹھیک ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے. اور ہمیں چاہیے کہ اگر غلطی کو ہو جائے تو جب پتہ چل جائے کہ ہماری یہ غلطی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ چھوڑ دیں اس غلطی کو، اور اس میں ابن آدمی بنے رہیں اور ابن ابلیس بننے سے باز آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اسی پہ میں اپنا آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اول و آخر و ظاہر و باطن. ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله
يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله